لفظ خلیفہ کی تھوڑی سی صراحت رہے. ہاں دیکھیے خلیفہ کی صراحت یہ ہے. ہاں آپ نے چلیے پوچھ لیجیے، میں یہی بتا دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی انقلابی و فکری تعبیرات جماعت اسلامی تنظیم اسلامی میں اجتماعیات کے مناہج. اصل میں مولانا مودودی جو ہے وہ اس طرح تو انہوں نے جو صحیح عقیدہ کے حامل لوگ جو ہے ان سے پڑھا نہیں، لیکن ذہین بہت تھے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے. انہوں نے جو ہے وہ خلیفہ کی بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد اصل میں یہاں اللہ کا خلیفہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور اللہ کی خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ انسان کو دے دیے، اور اس میں بڑے بڑے جو فاضل لوگ جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو گئے. اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ میرے سسر جنہوں نے نہایت شاندار کتابیں لکھی ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر القرآن، وہ بھی شکار ہو گئے. یہ بات جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آئی. اب بات چونکہ باریک ہے، اللہ کا وصف اختیار جو ہے اور ایک انسان کا وصف اختیار ہے، کیا ان دونوں کی حقیقت ایک ہے؟ یہ تو گمراہی کی بنیاد ہے کہ وجود انسان کا بھی ہے، وجود اللہ کا بھی ہے. کیا دونوں وجودوں کی حقیقت ایک ہے؟ اس لیے ہمارے جو سلفی عقیدہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ رحمت انسان بھی کرتا ہے اور رحمت جو ہے وہ اللہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی حقیقت اور ہے، ہماری رحمت کی حقیقت اور ہے. یعنی ہمیں جو مہربانی جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کی رحمت ہے وہ اللہ کا وصف ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. میں نے صرف آپ کو اسی بتا دیا. اچھا، اب مولانا مودودی چونکہ جس دور میں گزرے ہیں اس دور میں حالات یہ تھے کہ لوگ اسلام کی اجتماعیت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے 2-3 معاملات کے اندر جو ہے وہ ایسی تعبیر کی تاکہ جو ہے وہ کس طرح لوگ مان جائیں. انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ آدم سے مراد، یہاں آدم کا لفظ تو ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے کہا یہاں کل انسانیت مراد ہے اور وہ معذوف ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں کل انسانیت یعنی انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں. آدم اگر باپ ہیں تو باقی جو ہے وہ ساری اولاد ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ اصل میں اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے ایک ٹولہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق دنیا میں کام کرے گا. ہماری زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، ان میں جو کام کرے گا وہ اصل میں اللہ کا خلیفہ ہوگا. اور ساتھ ہی لفظ لکھ دیا کہ یہیں سے اسلام کے اندر جمہوریت کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. یعنی یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جمہوریت کا حامی ہے. ایک تو خیر، مگر میں آپ کو ایک فتویٰ بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ خواہ مولانا مودودی ہوں یا میرے بزرگ ہوں، ان دونوں کی اصل میں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا وصف کسی بندے میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے کوئی اختیار دیا، اپنا اختیار نہیں دیا. اللہ نے وہ اختیار بندے کے اندر پیدا کیا ہے. یہ بات تو بالکل بجا ہے. لیکن شاہ ولی اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک خلافت عامہ ہے، ایک خلافت خاصہ. میں کہتا ہوں اس وقت ہم اوروں کا نام لیں گے تو پھر وضاحت میں وقت گزر جائے گا. یہاں اصل میں مولانا مودودی نے یہاں سے اسلام کے اندر جمہوریت ثابت کی ہے، اور لیکن چونکہ بات چل رہی ہے پتہ نہیں پھر زندگی میں سامنے آئے کہ نہ آئے. ایک اور جگہ پر بھی مولانا مودودی سے یہی غلطی ہوئی ہے.
اور وہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سے پہلے جو آیت ہے نا وہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس کے بعد ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ. یہاں بھی مولانا مودودی نے غلطی کی ہے. وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑے عجیب و غریب حالات سے گزارا. آپ کو پتہ ہے فرعون کے ساتھ جو ان کی کشمکش تھی اس میں کتنے معجزات تھے، حتیٰ کہ ایسے تک حالات پیدا ہوئے کہ جو وہ کھاتے تھے اس کے اندر کھٹمل، خون اور پتہ نہیں کیا کیا قرآن مجید میں 9 نشانیاں ہیں. تو وہ یہ سارے معجزے ہوئے. اور آخری معجزہ جو تھا وہ یہ تھا کہ فرعون جو ہے وہ خشک رستوں پر جو ہے وہ گزر رہا تھا، وہیں اللہ نے دریا کو ملا دیا، ڈوب گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نتق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اکھاڑنا، رتق کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے. تو نتقنا الجبل فوقہم، اللہ نے کیا کیا کہ پہاڑ اکھاڑ کر ان کے اوپر کر دیا، اور یوں اوپر کر دیا کأنہ ذلت کأنہ واقع بہم. اذا نتقنا الجبل فوقہم کأنہ ذلت واقع. ذلت کا لفظ بھی ہے بھائی، ہے نا؟ ہاں، مطلب یہ گویا کہ وہ صاحبان کی طرح، چھتری کی طرح ان کے اوپر ابھی گرنے والا ہے. تو حکم دیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ اس کو اب تم نے تورات کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اس سے پہلے وہ پوری تاریخ ہے بنی اسرائیل کی. اس پر اعتراض پیدا ہوا ہے. اعتراض یہ پیدا ہوا ہے کہ شریعت زبردستی منوائی جا سکتی ہے. اوپر پہاڑ کھڑا کر کے کہنا کہ ابھی تم پر گرتا ہے مانو. بات یہ ہے کہ جب سب کچھ سمجھا دیا جائے، جب کچھ سمجھا دیا جائے اور معجزے دکھا دکھا کر جو ہے وہ بتا دیا جائے، من اور سلوہ بھی اتارا جائے، اور یہ ہے کہ بادل جو ہے وہ ہر وقت ان کے اوپر رہے، یہ تمام معجزے نہیں ہیں. جب کسی کو کوئی بات سمجھا دی جائے پھر پوچھا جائے مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اس وقت اصل میں حجت جب پوری ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ پھر ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں. اس کا مفہوم بالکل یہی ہے کہ باقاعدہ انہوں نے کہا مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اوپر تمہارے گر پڑے گا، سارے کچل دیے جاؤ. مان لیا. مولانا مودودی نے یہاں بھی تعبیر کی ہے، اور مولانا مودودی نہیں اور بھی تقریباً جو ہیں جتنے بھی خاص طور پر اسلامی فلسفے کے قائل ہیں ان لوگوں نے جو ہے وہ یہی تفسیر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بات جو تھی یہ اس طرح نہیں تھی. بس میرا خیال یہ ہے کہ میں نے چونکہ اشارہ کرنا ہے اس لیے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں اصل ایک بات رہ گئی کہ ابن تیمیہ چونکہ اس معاملے میں بڑے باریک ہیں، خاص طور پر صفات کے معاملے میں، اور انہوں نے بہت واضح کیا، بلکہ یہ تو اس سے پہلے خیر القرون میں ہی جو ہے وہ امام بخاری وغیرہ، چونکہ میں نے امام بخاری کی کتاب التوحید کی شرح کی ہے اس لیے مجھے تو ان چیزوں کا باریکی سے علم ہے. الحمدللہ اللہ مجھے اور علم دے. تو انسان کے پاس جو اختیار ہے یہ اصل میں اللہ کا پیدا کردہ اختیار ہے، یہ مخلوق اختیار ہے. اور اللہ کے پاس جو اختیار ہے وہ اصل میں وہ خالق کا وصف ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. تو اس لیے یہ تفسیر جو ہے یہ بھی غلط ہو گئی. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کاش کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اب ڈاکٹر اصلاح تو اس سے بھی بہت آگے بڑھ گئے ہیں، وہ تو فلسفے میں اتنے بڑھ گئے ہیں. ان کا تو مودودی صاحب تو خیر اتنی بات کر کے چلیے آگے بڑھ گئے. ڈاکٹر اسرار صاحب تو اصل میں
فلسفوں میں پڑ گئے اور فلسفوں میں پڑھ کر اتنے الجھ گئے کہ ان کو خود کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. تو چلیے میرے ساتھ ان کی گھنٹوں نشستیں بھی ہوتی تھیں. کچھ چیزیں مجھ سے سمجھتے تھے اور کچھ چیزیں سمجھ آئیں, کچھ نہ سمجھ آئیں. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا ہے جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی کا موقف, یہ فکری تعبیرات جو ہیں یہ اصل میں نے اس لیے ذکر کیا ہے آپ کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس معاملے میں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک چیز ہم قرآن اور حدیث سے سمجھیں اور احادیث اکٹھی کر کے ان تمام کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں پوری طرح واضح ہو جائے, اور اس کے بعد پھر جو دور جدید کے اندر اس وقت چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مثلا میں اب آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں. وہاں بھی مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا مودودی بھٹکے ہیں. وہ اس بار بھٹکے ہیں کہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے عورت کو جو ہے وہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے, اور سب سے ٹیڑھی پسلی جو ہے وہ اوپر کی پسلی ہے. اس لیے عورت کے اندر جو ہے وہ کجی پائی جاتی ہے, تو اس لیے عورت کی کجی جو ہے وہ باقی رہے گی. اس کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اگر اس کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو پھر ٹوٹ جائے گی, یعنی طلاق ہو جائے گی, پھر تمہارے پاس بسے گی نہیں. اس لیے اس کجی کو باقی رکھ کر جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ کام کرنا ہے. انہوں نے اس تفسیر کو درست کرنے کے لیے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا کی تفسیر کیا کی ہے. اے انسانوں, نہیں کیا لفظ ہے, دوبارہ پڑھیے گا. یا ایھا الناس اے انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. بجعل منہا زوجہا, اور اسی جان سے جو ہے وہ اس کی بیوی کو پیدا کیا. اچھا, اب مفسرین, میں مولانا مودودی کا اور مولانا امین حسن صاحب کا اس لیے کہ یہ مولانا مودودی تو ویسے جو ہیں وہ حدیث کو مانتے ہیں, تو لیکن فن حدیث کے بارے میں ان کو شبہات ہیں, اور مولانا امینہ سے اصطلاحی جو ہے فن حدیث کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں فن حدیث نیا میں نے تیار کیا ہے. تو یہ خیر بات دور جائے گی. تفسیر یہ کی ہے کہ اصل میں انسان کی بنیاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے, اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں امیوبا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس عنصر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم کو پیدا کیا, اسی عنصر سے حوا کو پیدا کیا ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ انہوں نے نہیں مانی, حالانکہ قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے جس میں جو ہے وہ ان کا رد موجود ہے. وہ ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 6. سورۃ زمر جو ہے 23ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے, 23ویں پارے کے آخر سے, اور یہ ہے کہ اس کے بعد یہ 24ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے. لیکن میں اس وقت جو ہے نا وہ آپ کو وہ آیت سنا دیتا ہوں. یہ سورۃ زمر شروع ہوئی ہے 23ویں پارے کے تقریباً آخری پاؤ ہے, اس میں ہے. یہ دیکھیں اتفاق سے میں آیت نمبر 6 نکال لیں آپ ذرا. قرآن مجید میں جو سورۃ زمر ہے یہ 23ویں پارے کے تقریباً آخر میں ہے, اور اس کے اندر آیت نمبر 6 ہے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج. یہاں لفظ ثم لائے. ثم کا معنی کیا ہے؟ ثم کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے مہلت کے لیے.
یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اکٹھے پیدا نہیں ہوئے، اس طرح پیدا نہیں ہوئے. وہ جو تفسیر ہے وہ تو یہ ہے کہ جس امیبا سے پیدا کیا مرد کو اسی امیبا سے پیدا کیا عورت کو، اس کے لیے تو کوئی وقفے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ثم لا کر یہ بتایا ہے کہ نہیں، یہ بعد میں کام ہوا ہے. جب آدم مکمل ہو گیا تو پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا ہے. اور آگے پھر کیا ذکر ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. جس طرح ہم نے آدم سے حوا کو پیدا کر کے جوڑا بنایا ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ ہم نے یہ جو 4 پائے ہوتے ہیں ان کے بھی 8 جوڑے بنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر ذکر ہے. میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت اگر آپ جو سلف کی تفسیریں چھوڑ دیں گے تو بہت خطرناک پوزیشن میں بڑھ جائیں گے. اس لیے یہ میرے بزرگ نے جب یہ بات کہی کہ اللہ نے جو ہے وہ انسان کو چونکہ اپنا اختیار دیا ہے، تو جب اللہ کا اختیار ہے تو اب انسان خدائی طاقت، جب خدائی طاقت ہو تو خلیفہ بن گیا. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ حالانکہ یہ بات مخاطب کون ہے؟ وہ کون ہے جن کو مخاطب ہو رہا ہے؟ سارے انسان تو بن گئے نائب. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سب قرآن ہی ہے. اللہ رب ہے تو ساروں کے اندر جو ہے جب اختیار پیدا ہو گیا تو سارے رب بن گئے، کیونکہ اللہ کا وقت ہے. جس کے پاس اللہ کا وقت خواب و عطائی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کا وقت جو ہے انسان میں موجود ہے تو اس کا معنی ہے دوسری جانب تو ہے کوئی نہیں. یہ اصل میں بہت بڑی نہیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ابن تیمیہ چونکہ بڑے ذرا پرجوش ہیں، انہوں نے کہہ دیا من اعتقد ان الانسان خلیفۃ اللہ فقد کفر. جو یہ عقیدہ رکھے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے وہ کافر ہے. اس نے خدائی اختیارات مان لیے نا انسان. بھئی اللہ کی صفت انسان بھی آ گئی. حالانکہ دیکھو کتنی سی بات ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تمام جاندار جو ہے وہ سمیع بصیر ہیں، اللہ کی مانند کوئی نہیں. کیا مطلب؟ کہ یہ ان کے سمع بصر کی جو حقیقت ہے، اللہ کا سمع اور بصر جو ہے وہ خالق کا سمع بصر ہے، اور یہ جو ہے یہ مخلوق کا سمع بصر ہے. ان دونوں کی حقیقت ایک نہیں ہے. اصل میں یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں عقیدے کا بہت بڑا نقطہ ہے. اب اللہ کرے کہ وہ میری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید وہ کس طرح چھپ جائے. مجھے اللہ ہمت دے، آپ میرے لیے دعا کریں. اچھا، میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اصل میں الجھنیں جو ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں. اب اسلام کے اندر جو اختیار ہوتا ہے وہ اختیار اگر آپ یہ کہہ دیں کہ دنیا میں جزا اور سزا کا اختیار جو ہے یہ انسان کے پاس ہے، تو اس کو بولتے ہیں تھیوکریسی. عیسائیت کے اندر انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے؟ بدکاریاں کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اس کے بعد کچھ رقم لے کر جو ہے وہ جاؤ پادری کے پاس، اور پادری کے پاس جا کر جو ہے وہ اسے رقم دو، اور وہ آپ کے گناہ جو ہے وہ ہفتہ بھر کے یا اس سے جو بڑے ہیں وہ معاف کر دے گا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے کہ میں دبئی میں جہاں ٹھہرا کرتا تھا اس کے ساتھ ہی کیتھولک چرچ تھا ایک. اس کے اندر میں نے دیکھنا کہ اسی طرح کے جو لوگ گندے پلے ہیں، بدکاریاں کرنے والے، وہ بہت بڑا اکٹھ ہوتا تھا اتوار کے روز. اور وہ پھر جب جاتے تھے تو جا کے پھر جب واپس آتے تھے تو اس کے بعد وہاں اتنی بڑی مارکیٹ ہوتی تھی کہ وہ ساری مارکیٹ جو ہے وہ بک جاتی تھی. اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے، یہ تصور جو ہے یہ قرآن مجید نے
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیف یفلح قوم ندموا وجہ نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون کر دیا. تو قرآن مجید کی آیت اترائی کہ یہ جو عذاب اور جہنم اور جنت ہے یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ میں نے مختصر آپ کو بتائی ہیں. اب چونکہ بات جو ہے وہ ذرا قریب ہو گئی ہے اور اس وقت ہماری عصر کی نماز جو ہے وہ بھی قریب ہے، تو موضوع تو آپ کا اجتماعیات کا تھا، اس وجہ سے تھا کہ اصل میں نے آپ کو جو ہے وہ اقتصادیات انشاءاللہ وہ بھی پڑھانی ہے، میں نے آپ کو سیاسیات بھی پڑھانی ہے تقابل کر کے کہ اسلامی سیاست کیا ہے اور آج کے بگاڑ کیا ہے. اس طرح جو ہے وہ عمرانیات بھی میں نے انشاءاللہ آپ کو پڑھانی ہے، اور یہ ساری باتیں وہاں باریک سے باریک جو ہے وہ آئیں گی. اس وقت میں نے جو چیز سوچی وہ میرے ذہن میں پہلے یہ بات آئی کہ سب سے پہلے تو یہ قرآن کی جو آیت ہے جس کے متعلق اللہ کی قدرت، کوئی ایسا آدمی ہوتا کوئی نیک بخت جو یہ چیز لکھ جاتا. حافظ عبداللہ روپڑی کے تو میں نے بہت جو ہے وہ درود سنے ہیں، وہ ان چیز کو واضح کیا کرتے تھے اور مجھے آج تک یاد ہے. یہ جنوں کا ہی خلیفہ کہیں گے؟ نہیں، جنوں کی بات جو ہے پھر کریں گے کسی وقت. جنوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. نہیں، آج جو ہے میرے خیال میں وہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جنات کے لیے شریعت تو ہے، نبی بھی یہی ہیں، لیکن جنات کی شریعت ہمارے والی شریعت نہیں ہے. میں آپ کو اتنی بات بتا دوں، عرضنا الامانہ سے مراد جو ہے وہ اصل میں شریعت کی امانت ہے کہ شریعت اللہ نے جو ہے وہ سپرد کی ہے. آپ یہ جتنی بھی تفسیریں پرانے نکالیں گے اس میں یہی باتیں کریں گی. یہاں مراد اختیار نہیں ہے، یہاں اصل میں یہاں مراد شریعت ہے کہ انسانوں نے جو ہے وہ اللہ نے تمام کو اختیار دیا تھا کہ تم اگر یہ امانت کے ذمہ دار بننا چاہتے ہو بنو. اگر اختیار نہیں دیا تھا تو پوچھنے کا معنی کیا ہے؟ اختیار دے کر رہا تھا، تمام نے انکار کر دیا. وہ حملہ انسان نے اٹھا لیا تھا. اب چونکہ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں اس لیے میں نے اشارے کر دیے ہیں. یہ تو کلیئر ہو گیا ہے، لیکن لفظ خلیفہ جو ہے نا یہ اشکال میں ڈال رہا ہے. خلیفہ تو ہوتا ہے جانشین، وہ کس کا جانشین؟ آپ کو بتایا نہیں یخلف بعضهم بعضا، تو مطلب یہ پہلے جو نسل انسانی تھی یخلف. دیکھو میں تمہیں بتاؤں، جب آپ کو میں نے پہلے مثال دی تھی، جب آپ کہیں گے رأیت رجلا عالما تو وہاں مرد مراد نہیں ہوگا، وہاں عالم مراد ہوگا. اسی طرح اگر آپ کہیں گے نا رأیت عالما، میں نے عالم دیکھا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ انسان خود بخود اس میں آ جائے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ کہا نا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، یہ قطعاً نہیں کہا خلیفتی اپنا خلیفہ، بلکہ حدیث میں تو اس کے خلاف صحیح حدیثیں موجود ہیں. کہ ایک حدیث ہے دجال کے بارے میں، اور سفر کی دعا میں تو ہم مستقل یہ پڑھتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہوتا ہے اور ہمارے اہل میں ہمارا خلیفہ ہے، یعنی اللہ ہمارا خلیفہ ہے نا کہ ہم اللہ کے خلیفے ہیں. اور اسی طرح دجال والی جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، وہ یہ ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوا تو فانا حجیجہ، میں اس سے مناظرہ کروں گا. اور ان مت فاللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اگر میں مر گیا تو اللہ میں ہر مسلمان کے اوپر میرا جو ہے وہ جانشین ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث پڑھیں تو بالکل اور ہے. تو اس لیے اس کے اندر آپ ایک خلیفہ ٹائپ مخلوق ہو. نہیں، آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے رأیت عالماً کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے علم والا انسان دیکھا. نہیں، اس کے وہ ذات مراد بھی ہوتی ہے اور ساتھ اس کے
ذات بے تباہ آ جاتی ہے نا بس اصل میں بتبا اس کو نہیں بولتے، مطلب یہ کہ اس کے لیے گرامر کا اصول یہ ہے کہ جب ایک وصف کے ساتھ ذکر آ جائے تو جو چیز پہلے آتی ہے نا وہ پھر وصف پر وارد ہوتی ہے. پھر وہ مثال طور پر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس یعنی آپ ایسے کو بات کر دیں، رہی تو رجلا عالما. نہیں وہ تو خیر میں نے مثال آپ کو دے دی ہے. چلیے میں ہے تو مثال جہادیوں کی، لیکن میں آپ کو دے ہی دیتا ہوں. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ سارے لا الہ الا اللہ کہیں. یہاں غلطی کیا ہے؟ جہادیوں نے اس سے مراد دیا ہے کہ اب قتال ہر آدمی پر فرض ہے، حالانکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جن قتال کی شرط ہے فتنہ، فتنے کی صورت میں جب قتال ہوتا ہے نا تو اصل میں یہاں مراد وہ لوگ ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ امرتو کا جو ورود ہے وہ اصل میں وصف پر ہوا ہے. اور یہ گرامر کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب وصف ذکر ہو تو اس کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز جو ہے نا پیچھے وہ وارد ہوتی ہے وصف پر، وہ اصل پر وارد نہیں ہوتی. جیسے رہے رجلا عالما، رجل پر وارد نہیں ہوگی. امرتو کا اطلاق یشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں، اس کا اطلاق یہ ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، لیکن جو قتال کی شرط ہے وہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ قتال تو خود شروع کرنا ہی منع ہے، بلکہ اس کی عرض بھی منع ہے، اور وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، بلکہ امام بخاری نے باب مانا ہے لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن کے ساتھ جو ہے وہ مٹ بھیڑ کی جو ہے قتال کی جو ہے وہ آرزو نہ کرو. ہاں اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ مجھے لڑائی سے بچا دے، لیکن اگر لڑائی شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ثابت قدم رہو اور اللہ سے جو ہے وہ ثابت قدمی کی دعائیں مانگیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے اندر بہت کچھ ہے. میں نے آپ کو تھوڑے وقت کے اندر بہت سے نکتے بتا دیے ہیں، باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ گہرائی تک آ کے سمجھ سکیں. تو آج میں نے آپ کو جو تفسیر بتائی ہے نا، اب آپ سے آئندہ کبھی ملاقات ہوگی تو میں نے آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی تفسیر آپ نے ایسی دیکھی ہے جس کے اندر جو تفسیر میں نے کی ہے اردو تفسیروں میں، عربیوں میں تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا عربی تفسیروں میں. تو یہ ہے کہ اردو میں کوئی تفسیر آپ نے دیکھی ہے کہ جس کے اندر کوئی یہ تفسیر بھی موجود ہو، اور حالانکہ یہ ہے وہ صحیح. تو میں نے اسی یہ سوچا کہ چلیے آپ نے جو اجتماعیت کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ میرا الحمدللہ مخصوص میدان ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب بات کروں گا تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ جو بات کروں وہ پھر وضاحت سے کروں. اصل بات یہ ہے کہ آج بھی میں نے جو درس دیا ہے اس میں آپ کو عالم سمجھ کر میں نے بہت سی چیزوں کے اشارے کر دیے ہیں.